نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام مسلمان بزرگ اور بھائی، اللہ رب العالمین نے انسان کو انسانوں کے درمیان انسیت حاصل کرنا فطرتاً طبیعت میں رکھ دیا ہے۔ انسان انسانیت کے ناطے اس کے اندر انس کا مادہ موجود ہے۔ مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ بڑا، سب کے اندر انسیت کا مادہ موجود ہے۔ جو لوگ گھروں میں، کمروں میں، آفسوں میں، فیکٹریوں میں بند رہتے ہیں کمروں کے اندر، تو ان کے اندر تنہائی کی کیفیت ضرور آتی ہے، لیکن بالکل تنہائی ہو تو انسان ذہنی طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ تو انسان انسانوں کے درمیان رہ کر انسان کو آکسیجن ملتی ہے، یہ غذا ملتی ہے، جس سے طبیعت میں بشاشت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات گھر میں طبیعت نہ چلے تو انسان ادھر ادھر کہیں نکلتا ہے، رشتہ داروں کے ہاں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق مختلف قبائل کے ساتھ بن جائے۔ ہمارے ہاں تو وہ سسٹم کا شاید ہمیں اندازہ نہیں، جو لوگ قبائلی سسٹم کے عادی ہیں وہ شاید اس بات کی تصدیق کریں گے یقیناً کہ آپس کے قبائلوں میں رشتے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں تشریف لائے، عرب القح، نسل عرب تھے، لساناً نسلاً عرب تھے، ان کے اندر جو زمانہ قدم کی عربی تھی وہی رائج تھی۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں دور ادھر ادھر اطراف سے لوگ نکل کر مکے میں، اور اسی طریقے سے دیہات کے اندر لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بھیجا کرتے اس زمانے میں، تاکہ لوگوں کی بچوں کی زبانیں محفوظ رہیں، باہر کا کلچر اندر شامل نہ ہو جائے۔ تو اس طرح اس زبان کی حفاظت کی گئی جس زبان میں قرآن کریم اترا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مختلف قبائل سے رابطہ ہو، مختلف قبائل سے تعلق ہو، اور ان کے درمیان آپس میں مودت ہو، محبت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلق مختلف قبائل سے بڑھائے اس طور پر کہ رشتے کیے جائیں،
رشتے کیے جائیں دوسرے خاندانوں میں، قبائل میں، اس سے وہ لوگ قریب ہوں گے، آپس میں مابوس ہوں گے، محبت کا، مودت کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ دسمبر کا آخر اور جنوری کے شروع میں ہر خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں، رشتے طے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے معاملات آگے چلا کرتے ہیں۔ لوگ جمع ہوتے ہیں تو دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ان 2-3 ہفتوں کے اندر آپس میں لقاء اور ملاقات کے پیش آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری سمجھا کہ کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ حضور نے جب یہ چاہا تو اللہ جل شانہ نے لوگوں سے، قبائل سے، مختلف قسم کے معاملات میں آگے بڑھنا، رشتوں کے اندر ایک بچی کو ادھر دینا یا اسی طریقے سے رشتے قائم کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں آپس میں میل جول ہوگا، ملاقات ہوگی، رہن سہن ہوگا، تو سارے قبائل ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے، جڑنا شروع ہو جائیں گے اور محبت پروان چڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کی، بچیوں کی رشتے طے کرتے، شادیاں کرتے، یہ صرف اس غرض سے کہ ان کی زندگی آباد ہو جائے، اور اسی طریقے سے وہ زندگی جو آباد ہو چکی ہے، اس موقع پر میل جول ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہے ہیں، اور خاندانوں میں بعض اوقات سال بھر کسی سے ملاقات نہ ہو تو وہ شادی بیاہ ہی بظاہر اس کا ذریعہ رہ گیا ہے کہ وہیں جائیں گے تو وہیں ملاقات ہو جائے کرے گی۔ ہمارے بعض بزرگوں کا، خاندان کے بڑوں کا ایک مقولہ تھا، ان کی کہاوت تھی کہ کبھی بھی خاندان کی شادی کو مت چھوڑو۔ تو وجہ پوچھتے کہ کیا وجہ ہے، تو یہ فرماتے کہ اس وجہ سے کہ آپس کے خاندانوں میں بڑوں سے چھوٹوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور آپس میں رشتے جڑ جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں، قبائل کو آپس میں قریب کیا رشتوں کی وجہ سے، اور رشتوں کے اندر جو اصل بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ آج ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رشتوں کا اہتمام کرتے ہیں، رشتوں کے لیے چھان بین کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونڈا جائے۔ بیٹی کو بچپن سے پڑھایا لکھایا، آج وہ اس قابل ہوئی تو ازواجی زندگی کے لیے آج رشتے کا اہتمام کیا گیا۔ بیٹے کو پڑھایا لکھایا، آج وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کے رشتے کا اہتمام کیا جائے تو رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو رشتہ ڈھونڈنے میں، بال پکی کرنے میں، شادی میں، سب چیزوں میں ہم ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے شادی کے موقع پر اہتمام کرتا ہے کہ ہر چیز کو لازم رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، وہ ہر چیز کی رعایت کرتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کی رعایت کرتے ہیں، ایک رعایت اس چیز کی بھی کریں کہ ان کو اللہ کی محبت سکھائیں۔ جس گھر میں مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، وہ برادری ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، وہ گھر ہو، جس کے اندر، جس گھر سے اللہ کی محبت رخصت ہو گئی، وہ رشتے کبھی بھی پائیدار نہیں رہتے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو لہٰذا ہم اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھائیں، اللہ کا دین سکھائیں۔ جب یہ سکھائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کے والد سرکاری ملازم تھے، دفتر میں کام کیا کرتے تھے، وہ فرمانے لگے کہ میرے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو چھوٹا تھا یا منجلا تھا، درمیانہ والا، اس کو میں نے اللہ کا دین پڑھایا، اس نے بھی اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے اندر آگے بڑھا، علماء سے، اکابر سے تعلق ہوا، بزرگوں کے قریب ہوا، وہ نسبت کا اتنا سلسلہ جو چاہتا کہ عالم میں ماشاءاللہ ان کا پھیل گیا۔ ایک دفعہ ان کے والد حضرت کے مکاتیب میں موجود ہیں تو 5 بیٹوں میں ان کے والد نے کہا کہ 5 بیٹوں میں جو خوشبو مجھے عبدالحی سے آتی ہے وہ اور کسی سے نہیں آتی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، کہ جب میں اپنے بیٹوں سے، بقیہ بیٹوں سے پانی مانگتا تو سارے وسعت کے اعتبار سے اچھے تھے،
ہر ایک کہتا کہ فلاں نوکر کو آواز دیتا کہ بیٹا بابا کو پانی پلاؤ، بیٹا بابا کے لیے میں کہتا بیٹا یہ فلاں کام کر دو، اٹھ کر کہتا کہ بیٹا فلاں کام کر لو، خود کسی نوکر کو بلاتا یا اپنی اولاد میں کسی کو بلاتا، خود زحمت نہ کرتا اٹھ کے کام کرنے کی۔ لیکن عبدالحی سے جب میں نے پانی مانگا وہ سارے کام چھوڑ کر خود کھڑا ہوا، خود پانی کہ بابا ٹھنڈا پانی ہے گرم پوچھ کر مزاج کے مطابق پانی لے کر آتا اور سامنے کھڑا ہو جاتا۔ تو جو خوشبو مجھے اس میں نظر آئی وہ اور کسی میں نظر نہ آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، وہ جڑ ہے، رشتوں کی جو جڑ ہے، اللہ کی محبت کا خانہ ان اولاد میں بھر دیا جائے، اللہ کی محبت کا خانہ ان میں بھر دیا جائے، ورنہ یہ ماں باپ ایک ٹیشو پیپر کی طرح بظاہر لگنے لگتے ہیں بعد میں۔ اگر اللہ کی محبت کا خانہ ہوگا تو دل سے قدر کرے گا۔ جو ماں باپ بوڑھے ہوتے جائیں گے اسی بقدر ان کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے شیخ حضرت یوسف بندوری صاحب، مولانا یوسف بندوری صاحب نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ دور حدیث میں پنڈور ٹاؤن میں فرمانے لگے، کہنے لگے یہ انگریزوں کی ایجادات، یعنی ہم ان سے دینی اعتبار سے ہمارا رشتہ چونکہ کوئی نہیں، اس وجہ سے ہم دور رہتے ہیں، ان کے کلچر کو نہیں اپناتے۔ وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں ان کی بڑی اچھی ہیں جو مجھے محسوس ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت بتا دیجیے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے پہلی چیز، اس زمانے میں نیا ایک کموڈ سسٹم آیا تھا، WC سے کموڈ سسٹم، تو چونکہ حضرت کے گھٹنوں میں تکلیف تھی تو فرمانے لگے یہ کموڈ سسٹم کی جو ایجاد کیا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، چونکہ اس سے سہولت ہو گئی، اور یقیناً انسان اپنا ذہن لڑاتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کام یہ اچھا کیا انہوں نے۔ دوسرا کام یہ اچھا کیا، یہ اچھا ہے ان کے درمیان کہ جو آدمی 60 سال کا ہوتا ہے اس کو ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے، ایک طرف کیا جاتا ہے کہ آپ کو پینشن ملتی رہے گی اور ضرورت کے درجے میں آپ کا کفاف، آپ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، آسائشیں نہیں ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، لہٰذا آپ نے 60 سال کی خدمت انجام دی، اب آپ آرام کیجیے، اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ لیکن دین کے اندر عجب معاملہ ہے کہ جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی قدر اسی بقدر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی خدمات اسی بقدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جب تک اعضاء جوارح کا کام کرتے رہیں یا نہ کرتے رہیں، ماں باپ بڑے ایسی دولت ہیں کہ دین کا خانہ بچوں میں موجود ہوگا، قدردانی کرے گا، ناقدری سے بچے گا۔ اور اگر یہ خانہ ہم نے نہ سکھایا اولاد کو تو جب کبھی کوئی مفادات کا ٹکراؤ آیا وہ اپنی جائیداد میں حصہ مانگے گا، مفادات کا ٹکراؤ آیا وہ اپنا حق جتلائے گا، وہ اب کہ جو کچھ کرتا ہوں میں کرتا ہوں یہ بیوی کرتی ہے، یہ اس وجہ سے یہ جذبہ اس کے اندر اس لیے پیدا ہوا کہ وہ بھول گیا کہ ماں باپ نے، ماں نے بچپن میں اس کے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کیا قربانی دی۔ تو آج جس اولاد کو ماں باپ نے دین کا خانہ کر چھوڑ کر گئے، یہ شمع جلا کر گئے، تو یقیناً وہ ماں باپ بڑھاپے میں بھی سکھ پاتے ہیں اور وہ بڑا صدقہ جاریہ لوگوں کے لیے، نسل کے لیے بن جایا کرتے ہیں۔ ورنہ یقین جانیے ہم تو ترقی پذیر ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر تو اسباب کے اعتبار سے وہ ہم سے کتنے اچھے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے جو مسجد میں یہاں اندر ہال میں یا باہر بیٹھے ہیں ذرا جائزہ لیں، اب سے 40 سال پہلے جو آدمی جہاں کھڑا تھا اس کے مقابلے میں سب کا اسٹیٹس بڑھ گیا۔ جو آدمی سائیکل پر تھا اسکوٹر پر آ گیا، اسکوٹر پر تھا گاڑی میں آ گیا، جو سواری پر تھا وہ اچھی سے اچھی سواری کے قابل ہو گیا، مناسب مکان میں تھا بڑے گھر میں آ گیا، اب لگژری میں داخل ہو گیا اور اسٹیٹس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک پراپرٹی تھی تو اس سے اب 40 سال بعد کہاں کھڑا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا معلوم ہے، لیکن جو اسباب بڑھتے چلے گئے اس سے تو سہولتیں مزید آنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر یہ نظر آ رہا کہ رشتوں کے اندر پیسوں کو دیکھا جائے تو میرے محترم بھائیوں، پیسوں سے گھر نہیں بنا کرتے، پیسوں سے نہیں گھر بنا کرتے، اسباب سے گھر نہیں بنا کرتے، اور محبتیں پیسوں سے نہیں آیا کرتی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ رحمت واسعہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میری بچی جوان ہو گئی اور اس کے رشتے آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟
تو اس پر رشتے بہت اچھے گھرانوں سے، خاندان کے، برادری کے، قریبی گھرانوں کے اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ تو وہ حدیث کا حوالہ دیا حضرت نے اور فرمایا کہ 4 چیزوں پر آدمی شادی کرتا ہے، یعنی شادی کے موقع پر ماں باپ 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس میں مال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے اور دین دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دین کو ترجیح دو، بقیہ چیزیں خود قابو آ جائیں۔ ایک آدمی کے پاس مال ہو اور انسانیت نہ ہو، درندہ نہ ہو، تو اس چیز کو آگے بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، تلخیاں آئیں گی۔ اور عجب بات یہ ہے، آپس میں حضور کا یہ معاملہ، یہ واقعہ ابتدا میں عرض کیا کہ آپ کو اس وجہ سے خاندانوں میں، برادریوں میں، قبائل میں تعلق کو آپ نے بڑھایا تاکہ محبت پروان چڑھے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کا، ماحول کا جائزہ لیں، ہماری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے۔ 2 بھائی آپس میں 40 سال 45 سال سے ایک دسترخوان میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا، آپس میں قریب میں رشتے ہو جاتے ہیں، 2 دوست آپس میں ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے کتنی محبت آپس میں نظر آ رہی ہے، چھلک رہی ہے محبت، لوگ مثالیں دے رہے ہیں۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ آج خاندانوں میں جو بھائی بھائی میں رشتہ ہوا، وہی رشتوں کے بعد بھائی بھائیوں کی محبتیں ختم ہو گئی، کمی واقع ہو گئی۔ بعض اوقات ضرورت سمجھ کر، برادری سمجھ کر، سوسائٹی سمجھ کر سلسلہ چلتا ہے، وہ جو رشتوں کی خوبصورتی ہے نہیں پائی جاتی۔ اس کی بنیادی وجہ جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کو ہم دین سکھائیں۔ جب دین سکھائیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے باپ جو بوڑھا ہوتا رہے گا، لوگ اولاد کے دل دھڑکیں گے کہ ہمارے والد کو خیریت رہے، عافیت رہے، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ ذرا سا بیمار ہوں گے تو فرما بردار اولاد ماں باپ ہر قسم کا ٹیسٹ کریں گے، ایک شخص کے ساتھ جانا ہوا، عزیز تھے، تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ فلاں ٹیسٹ بھی کریں، فلاں ٹیسٹ بھی کریں۔ ڈاکٹر نے کہا یار فلاں کی ضرورت نہیں، اچھا یہ چھوڑ دیں، فلاں کر لیں۔ تو کسی نے پوچھا چچا نے، اے بھتیجے یہ کیا چکر ہے کہ ابا کو دکھانے گئے سارے ٹیسٹ کرا رہے ہیں؟ تو اس نے بیٹا، فرما بردار بیٹا، اس کے الفاظ کہ میرے بابا کو ذرا سا بھی کوئی چیز تکلیف ہو تو وہ سامنے آ جائے تاکہ علاج کرنا آسان ہو۔ اس کو کہا جائے گا فرما بردار اولاد۔ اور اگر اس کے بجائے یہ ہوگا تو کھانسی پر بھی اولاد تک ہو جائے گی۔ ماں باپ بڑھاپے میں کھانسی آ رہی ہے، بیمار ہو رہے ہیں، دمے کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ بھی ناگوار گزرے گی۔ تو وجہ یہی ہے کہ اگر اولاد میں دین کا خانہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ گھر اور آباد ہوگا اور خوشیاں ملے گی۔ اور یاد رکھیے، ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، باہر تکلیف نہ آئے لیکن گھر میں آئے وہ سکھ موجود ہے، پھول کھلا ہوا ہے، زندگی برابر ہو جائے گی، زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھول نہیں کھلا، یاد رکھیے یہ ماں باپ جو عمر بڑھتی جائے گی بوجھ بنتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہمارے گھرانوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور وہ خوشیاں، وہ برکتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کر کے صحابہ کو دی گئی، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعے کی پہلی اذان ہوگی، پھر انشاءاللہ سنتوں کا موقع دیا جائے۔